بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حرف آخر کی حیثیت سے ملتمس ہوں محقق کے دوران خطیب اسلام سرکار علامہ عمران عباس مزاری صاحب سے ممبر پر تشریف لائیں اور ذکر فضائل صاحب محمد و اہل بیت محمد بیان فرمائیں، اور اختتام مجلس پر شبیہ تابوت امام زین العابدین علیہ السلام برآمد فرمائیں گے۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعل محبت محمد نعیما دائما وحسنا قائما، لأن اللہ احبهم ثم خلقهم على اخلاقه وأدبهم بآدابه، وتربیۃ الخلق وحراستها من دابه، ثم خلق الكون والمكان فخلق الخلق، ثم الصلاة والسلام على سید العابدین وزین الصالحین وخازن وصایا المرسلین ووارث علم النبیین ومنار القانتین والسجاد ذو الصفنات العابد الزاہد والخاشع المتہجد، امام الامت ابو الائمت ابن الخیرتین علی ابن الحسین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ الاعلی و کتابہ المبین والمتین والحسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات پر محمد حضرات ذی وقار، محبان آل اطہار، شیعان حیدر کرار، برادران اہل سنت، ساکنان بزم معرفت، سرمستان میکدہ ولایت، کعبہ مطاف سخن، ذات سرکار سید الساجدین علیہ السلام ہے۔ میری کوشش ہے کہ بقدر ظرف، بقدر معرفت، بقدر استعداد عقل و عرفان میں جب تک گفتگو کروں میری زبان سے نکلنے والا ایک ایک لفظ نعلین سید الساجدین سے اڑتی ہوئی گرد سے تیمم کرتا ہوا کعبہ مودت کی طرف سجدہ ریز رہے۔ آپ اگر تھوڑی سپورٹ دیں اور تھوڑا قریب آ جائیں، چونکہ سپیکر نہیں ہے، آ جائیں قریب، آ جائیں قریب، آ جائیں، کچھ نہیں ہوتا۔ متوجہ ہیں بات کا آغاز کیا جائے۔ پروردگار عالم اپنی کتاب لا ریب میں عالم انسانیت کو مقصد تخلیق سمجھا رہا ہے۔ یہ ممکن نہیں کہ کسی شخص کو عبادت کی معرفت نہ ہو اور اسے زین العابدین کی معرفت ہو جائے۔ آپ ابھی بھی دور بیٹھے ہیں، حضور ذرا قریب ہو جاتے، میرے لیے آسانی ہو جاتی۔ یہ ممکن نہیں ہے
کہ جسے عبادت کی معرفت نہ ہو اسے زین العابدین کی معرفت ہو جائے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کو سجدے کی معرفت نہ ہو اور سید الساجدین کی معرفت ہو جائے۔ مفہوم عبادت سمجھنے کے لیے اللہ کے پاک قرآن سے جس آیہ مبارکہ سے میں نے توسل کیا ہے اس میں پروردگار عالم عالم انسانیت کو مقصد تخلیق سمجھا رہا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، خدا ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے جن و انس کو خلق نہیں کیا مگر اس لیے کہ مصروف عبادت رہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پروردگار ہمیں ہر لمحہ عبادت میں دیکھنا چاہتا ہے۔ جب کائنات کے رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مقصد پروردگار کیا ہے تو انہوں نے فرمایا العبادت فرع المعرفہ، عبادت معرفت کی شاخ ہے۔ وہ کہنا یہ چاہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْرِفُونَ، میں نے جن و انس کو اس لیے خلق کیا ہے کہ یہ معرفت حاصل کرے۔ میری بات پہنچ رہی ہے حضور؟ تو پروردگار اگر تو معرفت ہی چاہتا ہے تو پھر عبادت کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ اگر تیرا مقصود معرفت ہے تو عبادت کہہ کے معرفت مراد لینے کا مقصود کیا ہے؟ پروردگار تو سیدھے الفاظ میں یہ کیوں نہیں کہتا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْرِفُونَ، میں نے تمہیں خلق کیا ہے کہ معرفت حاصل کرو؟ نہیں، ذکر عبادت کا کرتا ہے، مراد معرفت لیتا ہے۔ اگر صرف معرفت کہتا تو معرفت پہ بات رک جاتی اور عبادت رہ جاتی۔ اگر صرف عبادت کہتا تو لوگ عبادت کرتے اور معرفت رہ جاتی۔ اس نے عبادت کا ذکر کر کے اور اسے معرفت کی شاخ کہہ کے بتایا ہے کہ وہ صرف معرفت نہیں چاہتا، وہ صرف عبادت نہیں چاہتا، وہ معرفت والی عبادت چاہتا ہے۔ میری بات پہنچ رہی ہے حضور؟ بیٹا میری طرف دیکھنا ہے، دائیں بائیں نہیں دیکھنا ہے، میری طرف دیکھنا ہے۔ وہ صرف معرفت نہیں چاہتا، وہ صرف عبادت نہیں چاہتا، وہ معرفت والی عبادت چاہتا۔ پروردگار عالم نے یہ نہیں فرمایا خلقت الجن والانس لیعبدون کہ میں نے جن و انس کو خلق کیا ہے کہ یہ عبادت کرے۔ اگر وہ یہ کہتا تو زندگی کے کسی ایک لمحے میں بھی عبادت کر لی جاتی تو مقصد تخلیق پورا ہو جاتا۔ میری بات پہنچ رہی ہے؟ پریشان تو نہیں ہے؟ میں بڑا لمبا سفر کر کے سارا دن مجالس پڑھ کے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں اور اوپر سے یہ امتحان بھی ہے۔ لائٹ میری گئی ہے، آپ کی نہیں، ایسا ہی ہے نا حضور؟ تو میری آواز تو آپ تک پہنچ رہی ہے؟ آپ ذرا چہروں سے حیرت ہٹائیں، سید الساجدین کا میں ذکر کروں۔ اگر وہ کہتا خلقت الجن والانس لیعبدون کہ میں نے جن و انس کو خلق کیا ہے عبادت کے لیے، تو پھر زندگی کے کسی ایک لمحے میں بھی عبادت ہو جاتی تو مقصد تخلیق پورا ہو جاتا۔ نہیں، اس نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن و انس کو خلق ہی نہیں کیا مگر عبادت کے لیے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ ہمیں ہر حال میں عبادت میں دیکھنا چاہتا۔ میں مفہوم عبادت پیش کر رہا ہوں۔ تو یا تو ہمیں ہر لمحے میں عبادت میں دیکھنا چاہتا ہے یا پھر زندگی کے ہر عمل میں عبادت ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ کوئی ایسا فارمولہ ہاتھ لگ جائے کہ آپ جو عمل کریں عبادت ہو جائے۔ عبادت کسی ایک عمل کا نام نہیں۔ بات پہنچ رہی ہے حضور؟ آپ بیٹا قبلہ درست کریں۔ عبادت کسی ایک خاص عمل کا نام نہیں، عبادت ہر عمل کے معیاری ہونے کا نام ہے۔ لفظ معیاری مشکل تھا بیٹا، معیاری پہلی مرتبہ سنا ہے آپ؟ عبادت کسی ایک خاص عمل کا نام نہیں، ہر عمل کے معیاری ہونے کا نام ہے۔
آپ اگر چل رہے ہیں تو صرف چل رہے ہیں، اور اگر معیار پہ چل رہے ہیں تو ہر قدم عبادت ہے۔ آپ اگر کچھ کھا رہے ہیں تو صرف کھا رہے ہیں، لیکن اگر کسی معیار پہ کھا رہے ہیں تو ہر لقمہ عبادت ہے۔ آپ پی رہے ہیں تو صرف پی رہے ہیں، لیکن کسی معیار پہ پی رہے ہیں تو ہر گھونٹ عبادت ہے۔ آپ سو رہے ہیں تو بس سو رہے ہیں، علی کی محبت لے کے سو رہے ہیں تو ہر سانس عبادت ہے۔ ہائے ہائے، بات کا مقصد پورا ہو جائے جو بات میں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ متوجہ ہیں حضور؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ چہرے سے حیرت دور کریں، چہرے پہ نور محبت پھیلائیں، اور کچھ نہ کر سکے بیٹا تو شیعہ چہرہ بنا کے بیٹھا۔ شیعہ چہرہ جانتے ہیں نا، کائنات کے رسول نے کہا تھا جو علی کے گھر کا ذکر سنتے ہی کھل اٹھے وہ شیعہ چہرہ۔ انشاءاللہ جو باہر کھڑے ہیں ابھی انہیں پتہ چل جائے گا کہ مجلس لائٹ کی محتاج نہیں ہوتی۔ جو آپ بیٹھے ہیں انشاءاللہ آپ اٹھیں گے تو معرفت کے گوہر اور جوہر سمیٹ کے اٹھیں گے۔ ہمیں خلق کیا ہے کہ ہم معرفت حاصل کریں، ایسا ہی ہے، لیکن وہ خدا جس نے ہمیں معرفت حاصل کرنے کے لیے خلق کیا ہے، وہی خدا ارشاد فرما رہا ہے کنت کنزن مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقتک یا محمد، میں نے چاہا کہ میری معرفت ہو تو میں نے محمدوں کو خلق کیا۔ یعنی ہمیں خلق کیا ہے کہ ہم معرفت حاصل کریں، محمدوں کو بنایا ہے کہ یہ معرفت کروائیں۔ تو جب مقصد تخلیق ایک جیسا نہیں تو پھر ہم ان جیسے کیسے، وہ ہم جیسے کیسے؟ بات پہنچ رہی ہے؟ بیٹا مجلس سننے کا پتہ نہ ہو تو 2-4 منٹ میں دائیں بائیں دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ مجلس کیسے سنتے ہیں۔ آج ہی اسی مجلس میں سیکھ لینا ہے کہ مجلس کیسے سنتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ دائیں بائیں دیکھنا کیسے سنی جاتی ہے، آل محمد کا ذکر کیسے سنا جاتا ہے، اور دل کو ذکر اچھا لگ رہا ہو اور زبان کو روک لیا جائے تو بیمار ہونے کا بھی سخت خطرہ ہے۔ جی آج سلام، بسم اللہ بیٹا، جی ہاں یہ تو بات ہی سمجھ میں نہ آ رہی ہو۔ پھر بہت ساری بیماریاں، نفسیاتی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ کسی خاص عمل کا نام عبادت نہیں، ہر عمل کے معیاری ہونے کا نام عبادت ہے۔ اچھا، پروردگار نے خلق کیا تھا عبادت کے لیے۔ اب جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، جو اب تک خاموش بیٹھا ہے میں دیکھوں گا زبان اس کے اختیار میں ہے یا لسان اللہ کے اختیار میں۔ پروردگار جب تو نے ہمیں خلق ہی عبادت کے لیے کیا تھا تو گہوارے میں عبادت واجب کیوں نہیں کر رہا ہے؟ یہ کوئی لمبا چوڑا یہ کوئی مجلس سننے کا لمبا چوڑا فارمولہ نہیں ہے، بس ذکر اچھا لگے تو ہاتھ یوں اٹھانا ہوتا ہے اور زبان سے واہ کہنا ہوتا ہے۔ اتنی سادہ سی بات ہے، کہہ لو گے بیٹا؟ آج سیکھنا ہے یہاں، یہ جتنے بچے بیٹھے ہیں آپ نے سیکھ کے جانا ہے، آپ نے بھی۔ پروردگار جب تو نے خلق ہی عبادت کے لیے کیا ہے تو پھر گہوارے میں عبادت واجب کیوں نہیں کر رہا؟ میں چلا جاؤں گا انشاءاللہ، آپ کے ذہنوں میں خمار گھولتی رہے گی میری یہ بات۔ وہ گہوارے میں عبادت واجب نہیں کر رہا، مرد ہے تو 14 کا ہوگا تو عبادت شروع ہوگی۔ جی واہ کہنا ہوتا ہے حضور، واہ کہنا ہوتا ہے۔ جی بیٹا بس اتنی سی بات، کیا کہنا حضور؟ واہ کہنا، واہ، اور یہ واہ
یہ نہ سمجھیے کچھ لوگوں کا خیال ہے یہ واہ واہ کیا ہوتی ہے. واہ تو محمل لفظ ہے, اس کے تو معنی نہیں ہے. واہ کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ تو یہ آپ بیٹھ کے واہ 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 کرتے رہتے ہیں, اس کا مطلب کیا ہے بتاؤں اس کا مطلب؟ جنہوں نے بسم اللہ نہیں کہا انہیں پتا ہے تو وہ بتا دیں. ہاں جو چپ ہیں وہ بتا دیں. بتاؤں؟ نہیں, بسم اللہ تھوڑی ہے. میں واہ کے معنی نہ بتا کے جاؤں تو پھر لطف کیا ہے؟ آئندہ آپ کو واہ کہنے میں لطف آئے. لوگ کہتے ہیں جی یہ جو واہ واہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ واہ تو محمل لفظ ہے, اس کا تو کچھ مطلب ہی نہیں. تو آئیے سرکار صادق کی حدیث سناتا ہوں. امام فرماتے آہ للحسین تسبیح ہے. غور کیجئے میں نے کیا کہا ہے. امام صادق فرماتے آہ للحسین, حسین کے لیے, حسین کے غم میں نکلی ہوئی آہ تسبیح ہے. تو پھر علی کی محبت میں نکلی ہوئی واہ بھی تسبیح ہے. لطف نہیں آیا میرے بھائی, لطف نہیں آیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, موڈ بن گیا ہو تو بات آگے بڑھاؤں. اگر حسین کے غم میں نکلی ہوئی آہ تسبیح ہے تو پھر علی کی محبت میں نکلی ہوئی واہ بھی تسبیح. آہ کے معنی آپ دکھا دیں, واہ کے معنی میں دکھا دیتا ہوں. ہے نا حضور؟ عبادت پروردگار جب تو نے خلق کی عبادت کے لیے کیا تھا تو گہوارے میں عبادت واجب کیوں نہیں کر رہا؟ بات اتنی اونچی ہے کہ دھیمی آواز میں کروں تو لطف ہے. جو اونچی آواز نہیں اونچی بات سننے آئے ہیں ان کے لیے ہے جملہ. مرد ہے 14 کا ہوگا تو عبادت شروع ہوگی, عورت ہے تو 9 کی ہوگی تو عبادت شروع ہوگی. میں اسے شیعہ ہی نہیں مانتا جسے 9 کا پتہ نہ ہو. آپ کی خاموشی پہ کلام قربان کرو بیٹے. یہ چھوٹے بچوں نے سیکھ لیا ہے 2-4 منٹ میں کہ مجلس کیسے سنتے ہیں. مرد ہے 14 کا ہوگا تو عبادت شروع ہوگی, عورت ہے تو 9 کی ہوگی تو عبادت شروع ہوگی. اگلا جملہ شاید آپ کے حق میں نہ جائے. آپ توجہ میری طرف کریں, میں بے نیاز ہوں سپیکر سے. کتنی خوبصورت مجلس ہو رہی ہے نا. ایک بھرپور صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے. مرد ہے, اگلی بات اتنی اونچی ہے کہ دھیمی آواز اور دھیمی کروں تو پھر لطف. مرد ہے 14 کا ہوگا تو عبادت شروع ہوگی, عورت ہے تو 9 کی ہوگی تو عبادت شروع ہوگی. جسے آپ بے وقوف سمجھ رہے تھے اللہ نے آپ سے 5 برس پہلے اسے عقل والا بنایا ہے. اب یہ بات آپ کو حق میں نہیں دیئے تو نہیں کہا سکتا کیونکہ بلا ایسا ہی ہے. ہائے ہائے ہائے, آپ کو 5 برس بعد عقل آئے گی. عورت کو 5 برس پہلے عقل آ گئی ہے. جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ عورت کا تعلق بنت مصطفیٰ سے ہے. ہائے ہائے
پیچھے مجلس دیکھنے والے ہیں ان تک بھی بات پہنچ رہی ہے؟ ہاں مجلس سننے والے یہاں بیٹھے ہیں، دیکھنے والے پیچھے بیٹھے ہیں، اور خود مولانا صاحب بھی دیکھنے والوں میں شامل ہیں۔ متوجہ ہیں؟ ہمارے ہاں مجلس میں 3 کیٹیگریز ہیں، کچھ ہیں مجلس سننے والے، کچھ ہیں مجلس دیکھنے والے، اور کچھ ہیں مجلس پوچھنے والے۔ ان کا کام ہے جہاں مجلس ہو رہی ہو وہ ادھر سے گزرتے ہیں اور گزرتے گزرتے پوچھ لیتے اب کون پڑھ رہا ہے، ایسے ہی، اور پھر وہاں چائے پی اور پھر واپسی پہ گزرتے ہوئے پوچھ لیا اب کون پڑھ رہا ہے۔ تو میرے پاس سب کے لیے تبرک ہوتا ہے، محسوس نہ کرنا بیٹا، میرے پاس سب کے لیے تبرک ہے، آپ کو پریشانی تو نہیں؟ تو پھر مومنوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ اور سر سے کیپ بھی اتار لو بے شک، ہاں یہ ٹوپی اتارو، یہ تہذیب مجلس ہے۔ محسوس نہیں کرنا بیٹا، محسوس نہیں کرنا، آپ کو آگے بلایا تاکہ عبادت میں شامل ہو۔ معصوم فرماتے ہیں جب مومن مومن کے ساتھ کندھا ملا کے بیٹھتا تو دونوں کے بدن سے خوشبو نکلتی، اور وہ خوشبو مجلس سے ہوا میں، ہوا سے فضا میں، فضا سے خلا میں، پھر وہ افلاک عالم پہ یوں پھیل جاتی ہے کہ تسبیحات چھوڑ کے فرشتے بارگاہ توحید میں عرضیاں دینے لگتے ہیں پروردگار ساری زندگی کی عبادت لے لے، ایک مرتبہ اس مجلس میں جانے کی اجازت ہے۔ اور سید آپ سے رات اس لیے بیٹا آپ کو بلایا ہے، اس لیے بلایا پروردگار جب تم نے خلق کی عبادت کے لیے کیا تو پھر ہمارے لیے عبادت واجب کیوں نہیں کر رہا؟ عبادت اب شروع ہوگی جب عقل آئے گی، عبادت خدا نے دیوانے سے بھی تکلیف شرعی اٹھا لی ہے اور بچے سے بھی تکلیف شرعی اٹھا لی۔ اب بھی آپ نہیں مانیں گے کہ وہ خالی عبادت نہیں چاہتا، وہ خالی عبادت نہیں چاہتا، وہ اپنی معرفت کے ساتھ عبادت چاہتا ہے، وہ معرفت کے ساتھ عبادت چاہتا ہے۔ اور خبردار کوئی اپنی پیشانی کی LCD پر خدا کی کبریائی کی ایڈ مت چلائے۔ قبلہ یہ جملہ ہدیہ کر رہا ہوں، بڑا قیمتی جملہ ہے، خدا کی قسم بڑا قیمتی جملہ ہے، آپ مدرسے میں جا کے یہ ضرور سنائیے گا۔ اپنی یہ جملہ میرے سامنے کوئی کہتا اور میں بیٹھ کے سنتا تو میں آپ کو بتاتا کہ کیسے سنتے۔ ان کا ذکر سننے کے لیے سب سے پہلی اور اہم ضرورت یہ ہے کہ ذات سے باہر نکلنے کی ضرورت ہوتی۔ جب سدرۃ المنتہا کے نیچے علی کے ذکر کی مجلس ہوتی تو سننے والے نبیوں کو سنتے ہوئے خبر نہیں رہتی کہ ہم نبی ہوتے ہیں۔ ذات سے باہر نکلنا پڑتا ہے بیٹا، ذات سے باہر نکلنا پڑتا ہے۔ جملہ دے کرو، شاید میں اسی جملے پہ گفتگو تمام کر دوں۔ اپنی پیشانی کی LCD پر خدا کی کبریائی کی ایڈ مت چلائی، جبین علی کے کینوس پر منظر محراب علی بتائے گا اللہ اکبر کا مطلب کیا۔ بات کا لطف نہیں آیا حضور؟ اس جملے میں مجھے صرف آپ سے دعا چاہیے حضور۔ اپنی پیشانی کی LCD پر خدا کی کبریائی کی ایڈ مت چلائیے، میرا محراب دیکھو اور پہچانو خدا کون ہے۔ جی میرے ماتھے کا محراب دیکھو اور پہچانو خدا کون ہے۔ اپنی پیشانی کی LCD پر اس کی کبریائی کی ایڈ مت چلائیے، جبین علی کے کینوس پر منظر محراب علی سمجھائے گا اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے۔ یہ جملہ محفوظ کر کے لے جائیں گے، جب جب آپ سوچیں گے آپ کے سامنے معرفت کے دروازے کھلیں گے۔ وہ پروردگار معرفت والی عبادت چاہتا،
ایک اور جملہ کہنے لگا ہوں، اللہ کرے آپ قدر کریں تو شاید پھر ایک جملہ اور کہوں، ورنہ یہی سے میں تمام کروں۔ خدا سجدوں کی ادائیگی چاہتا ہے، اداکاری نہیں۔ اب کوئی سامنے سوچ رہے کہ سجدوں کی اداکاری کیا ہوتی ہے، بس دکھا نہ دوں تو پھر لطف کیا ہے۔ میں ممبر سے خطیبانہ باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، توڑ کے جملے کہہ رہا ہوں۔ خدا سجدوں کی ادائیگی چاہتا ہے، اداکاری نہیں۔ فرشتے سجدوں کی ادائیگی کر رہے تھے، ابلیس سجدوں کی اداکاری کر رہا ہے۔ اور اس اداکاری کے چہرے سے نقاب تب ہٹا جب اس نے اپنے سجدہ گزاروں سے کہہ دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ قبلہ پروردگار جس کا حق ہے کہ کائنات اسے سجدہ کرے۔ میں قبلہ سے ذرا تائید لے لوں تاکہ نتیجہ ہدیہ کروں۔ کیا توحید خطرے میں نہیں کہ خدا بندوں کو بندے کے سامنے سجدے کے لیے جھکا دے؟ توحید خطرے میں ہے یا نہیں؟ یعنی جو اسے سجدہ کر رہے تھے، خدا نے کہا اس آدم کو سجدہ کر، توحید تو خطرے میں ہے۔ اب آدم کا سجدہ کر کے اٹھیں اور ان میں سے کوئی کہہ دے کہ جو کسی کو نظر نہیں آیا میں نے دیکھ لیا، خدا مجھے سمجھا کرے آپ کا تو کر سکے تو معاف کرنا وہ پروردگار اپنی توحید کو خطرے میں ڈال لیتا ہے، اپنے خاص بندوں کی عزت پہ کمپرومائز نہیں کرتا۔ اور اس کے خاص بندے اپنی عزت کو خطرے میں ڈال لیتے ہیں، اس کے سجدوں پہ کمپرومائز نہیں کرتے۔ علی فرماتے ہمارا خدا کے ساتھ معاہدہ ہے، خدا نے کہا جو تمہیں چھوڑ کے مجھے جھکنے آئے گا میں سجدے واپس کر دوں گا، اور انہوں نے کہا پروردگار جو تجھے چھوڑ کے ہمیں جھکنے آئے گا ہم عزت واپس کر دیں گے۔ کیا تعلق ہے خدا کی قسم، کیا رشتہ ہے، کیا تعلق ہے۔ وہ صرف سجدے کی اداکاری نہیں چاہتا۔ کون کتنا متقی ہے جو اس وقت پتہ چلتا ہے جب مذہب اس کے مزاج سے ٹکراتا۔ ہائے 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 ہائے، لطف نہیں آیا بات کا؟ کون کتنا متقی ہے یہ اس وقت پتہ چلتا ہے جب مذہب اس کے مزاج سے ٹکراتا۔ خدا کو صرف سجدے کی ایکٹنگ نہیں چاہیے، وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ پیشانی جھکی ہوئی ہے کہ ساتھ شعور بھی جھکا ہوا ہے، ساتھ مزاج نے بھی سجدہ کیا ہے یا نہیں، ساتھ عقل نے بھی سجدہ کیا ہے یا نہیں، ساتھ مزاج نے بھی سجدہ کیا ہے یا نہیں، ساتھ خواہشات نے بھی سجدہ کیا ہے یا نہیں۔ اسے صرف پیشانی کے سجدے میں ہی چاہیے، اسے ہر شے سجدے میں چاہیے۔ جسے علی جھکتا ہو، جملہ کون لطیفہ صاحب میں، جسے علی جھکتا ہو اسے حق ہے کہ تکبر کرے۔ ایسا ہی اسے حق ہے کہ متکبر کہنا۔ وہ پروردگار عبادت چاہتا ہے اور ایسا کریم پروردگار، اسے ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں۔ کسی نے معصوم سے پوچھا تھا مولا ہم نے پروردگار سے کہا نہیں اور اسے ہماری ضرورت نہیں تو پھر اس نے ہمیں خلق کیوں کیا؟ کتنا ویلڈ سوال۔ مولا ہم نے اسے کہا نہیں کہ ہمیں بنا اور اسے ہماری ضرورت نہیں
تو پھر اسے ہمیں بنایا کیوں؟ جو ایسے سوال کا جواب دے اسے حجت خدا ہونا چاہیے۔ امام نے فرمایا خدا کا تمہیں خلق کرنا ایسا ہی ہے جیسے کوئی سخی سخاوت کرنا چاہتا ہو اسے سوال ہی نہ مل رہا۔ وہ کس معیار کی عبادت چاہتا ہے؟ زحمت تمام ہونا۔ اگر وہ معبود ہے تو بتانے کے لیے کسی عابد کی ضرورت ہے، اگر وہ مسجود ہے تو سمجھانے کے لیے کسی سجاد کی ضرورت ہے، اگر وہ اعلیٰ ہے تو بتانے کے لیے کسی علی کی ضرورت ہے، اگر وہ سبحان ہے تو بتانے کے لیے کسی زہرا کی ضرورت ہے، اور اگر وہ غائب ہے تو بتانے کے لیے کسی قائم کی ضرورت ہے۔ سید الساجدین کے سجدوں نے بتایا وہ کیسا مسجود۔ مصیبت میں صبر ہوتا ہے، ایسا ہی ہے، لیکن شام غریبہ غیرتوں کا شہنشاہ ساری رات سر سجدے میں رکھ کے یہی کہتا رہا لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ شکرا شکرا۔ جو ایسی مصیبت کی رات میں بھی شکر ادا کرے اسے سجاد ہے، جو ایسے کٹھن مرحلے میں بھی شکر بجا لائے اسے سجاد کہتے ہیں۔ تابوت برآمد ہوگا غیرتوں کے شہنشاہ کا۔ دو جملے محمد رسولی جی آنے کا مقصد پورا ہو جائے، میرے آنے کا مقصد بھی پورا ہو جائے۔ میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، میرے بزرگ تشریف فرما ہے اور نوجوان بھی باہر یہ سوال کریں جواب لا کے دیں۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں کہ قیدیوں کو کیوں باندھا جاتا؟ اب رونے آئے ہیں نا یہاں آنے کا مقصد یہ ہے کہ 4 آنسو مصطفیٰ کی بیٹی کے روحان کو ہدیہ کر دیے جائیں۔ میرا سوال یہ ہے کہ قیدیوں کو کیوں باندھا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے قیدی کو اس لیے باندھا جاتا ہے کہ یہ بھاگ نہ جائے۔ مجھے امت سے جواب لے دیجیے، ہم روئے نہ تو کیا کریں؟ اس قیدی کو باندھنے کی ضرورت کیا تھی جو ہوا کے جھونکے سے کبھی دائیں گر جاتا تھا کبھی بائیں گر جاتا تھا؟ اس قیدی کو باندھنے کی ضرورت کیا تھی غیرت کے مارے ہوئے کو؟ شام غریبہ پہلا پروانہ جو یزید کی طرف سے جاری ہوا، خدا کرے میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں محمد کی بیٹی ہر آنکھ کو کم از کم ایک آنسو کی خیرات ضرور عطا کرے۔ آپ بھی دعا کریں، بی بی گھر سے چل کے آئے ہیں خوش آنکھیں لے کے نہیں جانا چاہتے، اور جسے رونا نہ آئے وہ سر جھکا دے، ایسا نہ ہو کہ خون رونے والا امام اس کی خوش آنکھوں پہ گواہ بن جائے۔ صرف سجاد کو باندھا ہے، جو بیٹیوں کے باپ ہیں وہ اس درد کو سمجھیں۔ زینب شریکت الحسین ہے، سکینہ شریکت السجاد ہے۔ آپ کی آواز بلند ہوئی، محمد کی بیٹی نام سے تعظیم۔ زینب شریکت الحسین ہے، سکینہ شریکت السجاد ہے۔ یہاں مائیں بہنیں بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، بہنوں کے بھائی بیٹھے ہیں، ماؤں کے بیٹے بیٹھے ہیں، بیٹیوں کے باپ بیٹھے ہیں۔ دعا کرو ایسا نہ ہو کہ کسی بھائی کے سامنے اس کی بہن کو مارا جا رہا ہو اور بھائی اتنا مجبور ہو چھڑوا نہ سکتا ہو، اور ایسا نہ ہو کسی بہن کے سامنے اس کے بھائی کو مارا جائے اور بہن اتنی مجبور ہو کچھ کر نہ سکتی ہو۔ ہم روئے گا تو کیا کرے؟ کربلا سے شام تک شیر نے بار بار یہ دہرایا ہے، کبھی سجاد کے سامنے سکینہ کو مارتا تھا، کبھی سکینہ کے سامنے سجاد کو۔ مرحبا مرحبا آجروں کو اللہ پاک سے گیا سوائے اس دکھ کسی دکھ میں آپ کو نہ رولائے۔ ہم تو اسباب کریا فراہم کر سکتے ہیں، میں دعا کر سکتا ہوں آپ کے لیے۔ آنسو مانگنا آپ کا کام ہے، محمد کی بیٹی سے آنسو کی خیرات مانگ لیں۔ انہوں نے سجاد کے سامنے صرف سکینہ کو مارا نہیں،
خدا نے مجھے بھی ایک بیٹی عطا کی. خدا کی قسم جب سے وہ 4 سال کی ہوئی میں نے پہلی مرتبہ سکینہ کا کچھ درد محسوس کیا. تو سمجھا ہے میں نے کیا کہا؟ کیا چھوٹی بچیوں کے باپ بیٹھے ہیں؟ میں تب سے دعا کرتا ہوں پروردگار ہر عزادار کو ایک بیٹی ضرور عطا کر تاکہ وہ عزادار سکینہ کا درد محسوس کر سکے. انہوں نے صرف سجاد کے سامنے سکینہ کو مارا نہیں. اللہ کرے یہ جملہ آپ سمجھ لیں. انہوں نے سجاد کے سامنے صرف سکینہ کو مارا نہیں, انہوں نے سجاد کے سامنے سکینہ کو باندھ کے مارا ہے. مرحبا مرحبا مرحبا. جو ہو نہ سکے وہ سینے پہ ہاتھ مار کے ہائے ضرور کرے. انہوں نے سجاد کے سامنے سکینہ کو باندھ کے مارا. اللہ جانے قصور کیا تھا حسین کی بیٹی کو. ایک بھورے رنگ کے لاغر اونٹ پر ان ظالموں نے سکینہ کو باندھ دیا تھا. وہ اونٹ 2 قدم چلتا تھا تو گر جاتا تھا. سکینہ منہ کے بل زمین پہ گرتی تھی اور رو کے کہتی تھی چچا غازی تیرے بعد ہم غریب ہو گئے. سجاد کی آنکھوں کے سامنے. آپ نے کبھی سوچا ہے؟ آپ نے واعظین سے ذاکرین سے سنا بس شاید اسی جملے پہ تابوت آ جائے گا پھر جی بھر کے ماتم کرنا. تابوت کدھر سے آئے گا بھائی؟ اسی جملے پہ تابوت آ جائے گا جی بھر کے ماتم کرنا. آپ کو تھکانا مقصود نہیں. آپ نے سنا ہے نا کہ غیرتوں کے مارے ہوئے نے اپنی بہن سکینہ کو رسیوں سمیت دفن کیا. جملہ صرف اس کے لیے ہے جو گھر سے روک رہا ہے. یہ سنا ہے نا اپنے ذاکرین سے علماء سے کہ غیرتوں کے مارے ہوئے نے اپنی بہن سکینہ کو رسیوں سمیت دفن کیا. کبھی آپ نے سوچا ہے جب دفن بھائی نے کیا ہے تو رسیوں سمیت کیوں؟ تو یاد رکھنا یہ عام رسیاں نہیں تھی, یہ خاص چمڑے کی رسیاں تھی. جیسے جیسے وقت گزرتا تھا چمڑا سکڑتا جاتا تھا. سجاد سکینہ کی رسی اتارتا تھا, جلد رسی کے ساتھ آتی تھی, رو کے کہتا تھا سکینہ تیرا اپنا نصیب. ماتم 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 کرتے ہوئے اگلا جملہ سنیے. قافلہ چلتا رہا. سجاد فرماتا مجھے کسی شے نے اتنا نہیں رلایا جتنا سکینہ کے سوال میں رلایا. جس زندان میں تھے اس کی چھت نہیں تھی. سجاد فرماتے صبح کے وقت پوچھتی تھی بھیا سجاد جی پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ روکے فرماتے سکینہ اپنے بچوں کے لیے دانا لینے جا رہے ہیں. شام کے وقت پھر پوچھتی بھیا سجاد جی پرندے آپ کہاں جا رہے ہیں؟ سینے سے لگا کے کہتے سکینہ یہ تو اپنے گھروں کو جا رہے ہیں مگر سکینہ تم نے شام سے واپس نہیں جانا ہے. اللہ تعالیٰ سکینہ نے سوال کیے سجاد سے. سجاد خوب رہتے رہے. بازار شام میں قافلہ چل رہا تھا. آخری جملہ کہہ رہا ہوں. قافلہ چل رہا تھا. ایک شخص کہتا میں نے دور سے دیکھا ایک قیدی ہے جو سر چھپا کے حالت رکوع میں چل رہا. کہتا میں دیکھ رہا تھا جب وہ آہستہ چل رہا تھا نا ایک ظالم آ کے پشت پہ تازیانے مارتا تھا. کہتا میں قریب گیا جا کے میں نے کہا قیدی میں دیکھ رہا ہوں جب تو آہستہ چلتا ہے یہ ظالم تجھے مارتا ہے. اے قیدی تو تیز کیوں نہیں چلتا؟ لگتا ہے تو میرا کمزور ہو گیا ہے. کہتا اللہ سے کمزور کہا. قیدی نے سر اٹھایا اور اٹھا کے کہا یہ آہستہ چلنا میری کمزوری کی وجہ سے نہیں, میری مجبوری یہ ہے میرے پیچھے وہ آ رہی ہے جسے تیز چلنے کی عادت نہیں ہے. میں علی کی بیٹی کے لیے بازار میں تازیانے کھاؤں گا, دربار میں تازیانے. مرحبا مرحبا مرحبا. اس جملے پہ بیٹا تابوت لے آؤ. سجاد چل رہے تھے. صاحب ابن صاحب سائلی یہ کہتے میں قریب گیا. بیٹھو بیٹا بیٹھو. میں قریب گیا. میں نے جا کے کہا فرزند رسول کوئی حکم ہو تو بتاؤ. کہتا میں نے پہلے سلام کیا. رو پڑا غیرتوں کا مرا ہوا. رو نے کہا کربلا سے شام تک تو پہلا ہے جس نے مجھے سلام کیا ہے. کہتا میں نے کہا فرزند رسول کوئی حکم ہو تو بتاؤ. کہتا میرے امام نے فرمایا صاحب گھر چلا جاؤ, اگر کچھ کر سکتا ہے تو اپنے گھر سے کپڑے کا ایک ٹکڑا لے آؤ.
صاحب کہتا میں تیزی سے گھر گیا, گھر سے کپڑے کا ٹکڑا اٹھایا, کہتا میں کپڑا لا رہا تھا, بالکل سوچ رہا تھا اللہ جانے میرے امام کپڑے کے ٹکڑے کا کیا کرے گا. کہتا کپڑا لے کے میں قریب پہنچا, میں نے کہا مولا میں کپڑا لے